اور ڈائریکٹر سیئر چیئر ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز ڈاکٹر شہناز غازی کو اور فوکل پرسن جو مستقل مجھ سے رابطے میں رہے سید غضنفر صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تقریر نہیں ہوگی، جملے ہی بولے جا سکتے، اتنا کم وقت ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں، میں آپ سب اساتذہ ہیں، میں ایک طالب علم ہوں، اس لیے میں آپ کو کچھ سکھا نہیں رہی، تقریر ہے جو ایک جملے میں عرض کر دی۔ دوسری بات یہ کہ ہاشمی صاحب عارف اللہ صاحب شاہزہ حسین نے یہ بات کہہ دی ہے، صرف ایک ہی جملے میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک حکمرانوں کے کان پکڑ کر ہم ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ سٹارٹ ہوگا اوپر سے ہمیں معاملے کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اور ظاہر ہے کہ جب اوپر سے حالات ٹھیک ہوں گے تو نیچے بھی اس کی بہتری آئے گی۔ ایک جملے میں بات کر رہا ہوں، ہے پورا ایک صفحہ بولنے کے لیے کہ صادق اور امین کی جو ہمارے دستور میں تعریف ہے اس کا کوئی اسلام سے تعلق اور واسطہ نہیں۔ صادق اور امین تو کتنا مقدس لفظ تھا جس کی ہم روز، جن کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، میں 3 مرتبہ اس شہر سے ایم این اے الیکٹ ہوا ہوں، ان کے کردار کو، معاملات کو کبھی کبھی ٹی وی میں آپ سنتے ہو، میں نے اندر سے قریب سے دیکھا ہے کہ ان کے اندر کوئی قناعت پسندی، کوئی غریب پروری، کوئی اچھی مثال قائم کرنے والے لوگ، اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر بھی مثال دینا مشکل ہے نہیں تو کیسے دے مثال۔ پھر اس کے بعد یہ کہ حاکم اور مدینہ کی ریاست کا کی بنیادی پلر جو ہے وہ تو عدل و انصاف ہے۔ اگر میرے لیے قانون کچھ اور ہے، کسی اور کے لیے قانون کچھ اور ہے، کسی اور کا مقدمہ فوری طور پر ڈیسائیڈ ہو جائے اور میرا سال بھر پینڈنگ چلتا رہے تو یہ انصاف نہیں ہے، اور ایسا بندہ کوئی بھی ریاست مدینہ کے لیے کوئی کام اس طرح کر نہیں سکتا۔ مشکل کیا ہے کہ پاکستان بنایا، لاکھوں قوم شہید بھی ہوا، کہ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی کتابوں میں 1200 سال پہلے سارا لا آف ایکویٹی مسالے مرسلہ کے نام سے موجود ہے، تو اس لیے ہم نے دھوکہ دیا۔ دنیا تو لا آف عمر پڑھا رہی ہے اور ہم لا آف عمر پڑھاتے نہیں ہیں، تو ہم نے قوم بھی تیار نہیں کی، حکمران بھی تیار نہیں کیے، نیت لوگ بھی تیار نہیں کیے، تو الٹیمیٹلی ظاہر ہے جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ظاہر ہے ایسے ہی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن جو دوہرے معیار کی ایک امریکہ کی غلام تنظیم ہے، انہوں نے کانفرنس رکھی کہ جب شہر بہت زیادہ گنجان آباد ہو جائے اور لوگ پانی کے لیے، ٹرانسپورٹ کے لیے، روڈوں کے لیے، بجلی کے لیے لڑ نہیں ہوں۔ میں ابھی تک دین کا علم سیکھ رہا ہوں اور ہم سب سیکھتے رہیں گے۔ ایک حدیث شریف کو میں انگلش نکلوا کے حوالے لکھے، عربی نکلوا کے حوالے رکھے، اور میں نے کہا solution of this problem has been provided by our holy prophet 1400 years ago۔ اور سارے دیکھ رہے تھے کہ یہ مولوی صاحب کہاں سے، کراچی سے آ گئے ہیں، یہ 1400 سال پہلے تو کوئی بڑا شہر تھا ہی نہیں، کوئی ٹوکیو نہیں تھا، کوئی بامبے نہیں تھا، کراچی نہیں تھا، کلکتہ نہیں تھا، نیو یارک نہیں تھا، تو کہاں جب مثال رکھی ہے؟ تو میں نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی آگے چل کر آپ کے شہر بہت گنجان آباد ہو جائیں تو تم اطراف میں نئے شہر آباد کرو، اور یہ اقبال کے لٹریچر میں تو موجود ہے لیکن جمعے کے خطیب کے خطبے میں یہ موجود نہیں ہوتی ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ تو جب یہ وقفہ ہوا، میرے تقریر کے بعد ریسس تھی، وقفہ تھا، انٹرول تھا، تو مسلمان ملکوں کے وزیر اور سفیر میں